اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی واقعات سے متعلق جاری تھی، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علماء کے حالات زندگی کا، واقعات کا مطالعہ کرنا، بیان کرنا خود حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہمارے یہ شیعہ علماء جنہوں نے اپنی زندگی کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی وجود میں فنا کر دیا، یہ یقیناً اب حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تجلی اس دور میں پیش کر رہے ہیں، اور اس دور میں لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ائمہ، ہمارے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی کیا عظمت ہے، کیا شان و شوکت ہے، کیا مقام ہے اور کیا علمی حیثیت ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک واقعہ کچھ اس طرح سے بھی نقل ہوتا ہے کہ ایک شخص خواب دیکھتا ہے کہ اسے خواب میں حکم ملا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تعلیم دلوائے۔ کچھ دن تو یہ اپنے خواب کو نظر انداز کرتا ہے، اور پھر ایک دن آیت اللہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے خواب میں اس طرح سے حکم مل رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو تعلیم دلواؤں۔ تو آیت اللہ بہجت اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عورت کو تعلیم دلوانے سے منع کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ لکل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا، علم کو طلب کرنا، علم کی تڑپ رکھنا، علم کے لیے جد و جہد کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ جب فرض ہے تو دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ البتہ اگر محرم شخص عورت کو تعلیم دے تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر کوئی محرم شخص نہیں مل رہا تو کوئی حرج نہیں ہے، واجبات کی رعایت کرتے ہوئے عورت تعلیم دین حاصل کرے، علم حاصل کرے، کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ البتہ پھر آیت اللہ بہجت یہ بھی کہتے ہیں کہ دور حاضر میں یہ خوف رہتا ہے کہ ہماری بیوی گھر سے باہر نکلے گی، ہماری بیٹی، ہماری بچی گھر سے باہر نکلے گی، کیسے وہ اپنی یونیورسٹی جائے گی، کیسے وہ اپنے کالج جائے گی، کیسے وہ اپنے مدرسے اور مکتب جائے گی، پھر کیسے وہ واپس آئے گی، ایاب و ذہاب، آنے اور جانے کے یہ مسائل کیسے ہوں گے۔ یہ ہمیں آج کے دور میں پریشانی رہتی ہے، لیکن یہ پریشانی صرف عورتوں کے ساتھ تو محدود نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی یہی پریشانی ہے۔ مرد کیسے جائے گا، کیسے واپس آئے گا، راستے کی دشواریوں کو، صعوبتوں کو، مشقتوں کو، تکلیفوں کو کیسے برداشت کرے گا۔ جیسے عورت پہ راستے میں آفت آ سکتی ہے، ایسے تو مرد پہ بھی اور بچے پہ بھی راستے میں آفت آ سکتی ہے، لہٰذا اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح سے عورت کے لیے رعایت کرنا واجبات کی ضروری ہے، اسی طرح سے مرد کے لیے بھی واجبات کی رعایت کرنا نہایت ضروری ہے، لہٰذا دونوں کو تعلیم علم اور علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا چاہیے، لیکن دونوں کو واجبات کی رعایت کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں آج کے دور میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو یونیورسٹیز، کالجز اور ٹیوشن سینٹرز یا مدرسوں میں، مسجدوں میں، یا جہاں بھی تعلیم کے لیے جاتے ہیں، چاہے تعلیم دین ہو، چاہے تعلیم دنیا ہو، کسی بھی تعلیم کے لیے جاتے ہوں، ہمیں توجہ اس بات پہ دینی چاہیے کہ دونوں کے لیے خداوند متعال کی طرف سے کچھ واجبات بیان کیے گئے ہیں جن کی رعایت کرنا دونوں پر فرض ہے۔ حیا اور حجب کی رعایت کرنا دونوں کے لیے لازم ہے، یعنی دونوں حیا کا مظاہرہ کریں، دونوں پاک دامنی کا مظاہرہ کریں، دونوں پاکیزگی کا مظاہرہ کریں، طہارت نفس کا جو ہے وہ خیال رکھیں، اور پھر ان واجبات کی رعایت کے ساتھ باقاعدہ علم حاصل کریں، چاہے علم دین ہو، چاہے علم دنیا ہو۔ پھر آیت اللہ بہجت یہ کہتے ہیں کہ علم ایک گھر کے صحن کی طرح ہے، اور تشبیہ دیتے ہیں علم کو اس صحن کے ساتھ، اور پھر اس سائل سے کہتے ہیں کہ کیا عورت کو صحن سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ یعنی انسان کے گھر میں صحن ہو اور وہ عورت پر پابندی لگائے، اپنی بیوی پہ، اپنی ماں پہ، اپنی بہن پہ، کہ تم صحن میں نہ جایا کرو، یہ کیا پابندی لگانا معقول ہے؟ نہیں، ایسے تو معقول نہیں ہے۔ لہٰذا جس طرح سے عورت اپنے گھر کے صحن میں جا سکتی ہے، اسی طرح سے عورت کے لیے علم حاصل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا تازہ نور کو لینا،
تازہ روشنی کو لینا، تازہ ہوا کو لینا اس کے لیے ضروری ہے، اتنا ہی ضروری اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے ترغیب دلانی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں واجبات کو ادا کریں اور محرمات کو ترک کریں اور محرمات سے اجتناب کریں، تاکہ کمالات عالیہ اور مدارج عالیہ کو وہ طے کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔